جو ہے دوسرے چیزوں کا وقت بھی ہم سے نہ لے لے۔ تو چنانچہ اس کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ وہ چیزیں جو زیادہ جن کو سمجھانے کی، پڑھنے کی، بیان کرنے کی ضرورت ہے ان کا بیان کریں گے، اور باقی چیزیں انشاءاللہ آپ کتاب میں اپنے طور پر مطالعہ کیجئے، کیونکہ کتاب بہت آسان ہے، عام فہم ہے، کوئی اس میں ایسی کوئی الجھاؤ والی کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو بھی تب بھی آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ تو چنانچہ ہم اس میں سے اہم چیزوں کو لیتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے بیماری سے پہلے کیا ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ اس بارے میں عبداللہ بن عمر کی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے سے پکڑا، اور دوسری روایت میں آتا ہے بمنکبیہ، میرے دونوں کندھوں سے پکڑا، اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم کوئی راہ چلتے مسافر ہو یا کوئی پردیسی ہو، کہیں کسی دوسری جگہ پر جا کے رہنے والا ہو، یعنی یا تو پردیسی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں انسان دل نہ لگائے، بلکہ دنیا کو صرف آخرت کے لیے، ایک آخرت سنوارنے کے لیے، آخرت کے لیے عمل کرنے کے لیے موقع جانے۔ اور اس لیے عبداللہ بن عمر کیا فرماتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ تمہاری زندگی میں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں کرو۔ کس لیے؟ کہ ممکن ہے کہ زندگی کی آخری شام ہو یا آخری صبح ہو۔ اور پھر یہ بھی کہ خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، اور جب تک تم صحت مند ہو اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ، اور اس سے پہلے کہ موت آ جائے، زندگی کے لمحات سے فائدہ اٹھا لو۔ اسی طرح ابن عباس کی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جس میں بہت سے لوگ خسارے کا شکار ہیں، نقصان کا شکار ہیں، دھوکے کا شکار ہیں، کیونکہ غبن کا لفظ جو ہے یہ مختلف معنوں میں آتا ہے۔ تو وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک صحت مندی ہے اور دوسرا فراغت ہے۔ صحت والفراغ، صحت اور فراغت، یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ خسارے کا شکار ہیں۔ ان نعمتوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اس میں خسارے کا شکار کیوں ہیں؟ کہ صحت ملی ہے، تندرستی ہے، لیکن آدمی اللہ کی اس نعمت کی قدردانی نہیں کرتا، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اور جب بیمار پڑ جاتا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں رہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ کاش کہ طاقت ہوتی، کوئی ہمت ہوتی، کوئی صحت ہوتی تو میں یہ کر لیتا۔ ہاں اس وقت یاد آتا ہے، لیکن جب صحت تھی تو اس وقت یاد نہیں تھا۔ اسی طرح فراغت، آدمی کو جب فارغ وقت ملتا ہے تو فارغ وقت بھی اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے انسان کے لیے نعمت ہے، کیونکہ کتنے ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی روزی کے معاملے ہی اتنے تنگی کے ہیں، اتنے مشکل ہیں کہ وہ صرف اپنی پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی لقمہ دینے کے لیے سارا دن ان کو روزی کمانے میں لگ جاتا ہے۔ اب بعض لوگوں کی تو ویسے ہوس ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے مال زیادہ جمع کرنے کی، لیکن ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن کا روزی کا معاملہ بڑا تنگی کا ہوتا ہے اور ذریعہ معاش جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ان کو سارا دن محنت و مشقتوں میں صرف لقمہ کمانے پر گزر جاتا ہے، اور کوئی عبادت کا، نیکی کا، کوئی علم حاصل کرنے کا، ان چیزوں کا موقع ان کے پاس رہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو فارغ وقت دے رکھا ہے، تو آپ مانتے ہیں کہ اس فارغ وقت سے غنیمت جانو، اس کو غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کو ضائع نہ کرو۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بیماری آنے سے پہلے صحت مندی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اچھا، بیماری جب آ جاتی ہے تو پھر کیا ہے؟ بیمار کی عیادت کرنا قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اور ہم یہاں پر یہ بھی کریں گے کہ وقت کے اختصار کے طور پر
بعض حدیثیں جو لمبی ہیں ہم ان کو ان کے عربی کے الفاظ سے بیان کرنے کے بجائے صرف ان کا خلاصہ بیان کر دیا کریں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، کہے گا کہ میں بیمار ہو گیا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ بندہ کہے گا اللہ تجھے تیری عیادت کروں، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اسے مجھے اس کے پاس پاتا۔ یعنی اس کے پاس پانے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کا علم، ساری چیزیں اس کے پاس ہوتی، تیرا اجر لکھا جاتا۔ اور اسی طرح سے کھانے کا اور پینے کا ذکر کیا جاتا ہے، تو جس میں ترغیب دلائی ہے کس بات پر کہ مریض کی عیادت کرنا چاہیے۔ اور اسی ترغیب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 ایک حدیث کے الفاظ ہیں اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں 6 حق ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک حق کیا ہے؟ اذا مرض فعودہ، کہ جب بیمار ہو جائے تمہارا بھائی تو اس کی عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو۔ اس کا اجر کیا ہے؟ صفحہ نمبر 20 پر آپ دیکھ رہے ہیں مسئلہ نمبر 3 میں کہ مریض کی عیادت کا ثواب یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلتا ہے تو وہ ایسے ہے جس طرح جنت کے باغوں میں چل رہا ہو۔ تو جب اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانک لیتی ہے، اور اگر صبح کا وقت ہے تو شام ہونے تک، اور شام کا وقت ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس میں انسان، پہلی بات تو ہے کہ بیمار کے پاس چل کے جانا ایسے ہے جیسے جنت کے باغوں میں چلنا ہو، اور بیمار کے پاس بیٹھے رہنے سے اللہ کی رحمتیں ڈھانک لیتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ مسئلہ نمبر 4 میں غیر مسلم کی عیادت کرنا جائز ہے۔ دیکھیے یہاں پر ہم مختلف طرح کے فضائل بھی پڑھیں گے اور احکام بھی پڑھیں گے۔ احکام جس طرح ہم نے فضائل پڑھے، فضیلت کیا ہے اور حکم کیا ہے کہ ٹھیک ہے مسلمان کی عیادت تو کرنا ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے، کافر ہے، تو کیا اس کی عیادت بھی کی جا سکتی ہے؟ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ ایک یہودی بچہ تھا، آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، تو جب وہ بیمار ہو جاتا، بچے سے مراد یعنی وہ نوجوان نوعمر تھا، تو جب وہ نوجوان بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ حدیث مختصر ہے لیکن حدیث کی تفصیل میں یہ آتا ہے کہ آپ اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں اور نکلتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بیمار اگرچہ کافر بھی کیوں نہ ہو، اس کی عیادت بھی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، بیمار کے پاس جب جائیں تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، چاہے بیمار کے پاس ہوں یا بیمار کو ویسے دم کرتے ہوئے، کہ جو بیمار کے پاس جائے اگر اس بیمار کی موت نہیں آ چکی تو اگر آدمی 7 مرتبہ اس کے لیے یہ دعا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے صحت و عافیت عطا کر دیتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 7 مرتبہ یہ دعا کلمات دہرانے ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ کیا معنی؟ کہ میں اس عرش عظیم کے رب کے مالک کے اس سے سوال کرتا ہوں کہ جو ان یشفیک کے صلی اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے، رب العرش العظیم جو عظیم عرش کا رب ہے، اس سے میں سوال کرتا ہوں، اس سے مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا کر دے۔ تو 7 مرتبہ اگر آدمی خلوص دل سے کسی مریض کے لیے یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ مسئلہ نمبر 6 میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ بیماری کی حالت میں ناشکری کے الفاظ نہیں کہنا چاہیے، اور بلکہ اس حدیث میں ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ بیمار کی بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں تو اس کو آپ کس طرح سے تسلی کے لیے الفاظ کہیں۔ تو چنانچہ اس ضمن میں سے بخاری کی حدیث آپ کے سامنے
کہ آپ ایک بدو دیہاتی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو آپ جب اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لا بأس طہور انشاء اللہ۔ ہاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ تھے جو بیماروں کے لیے کہا کرتے تھے، ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ کیا معنی اس دعا کا؟ لا بأس کہ کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں، طہور انشاء اللہ کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے یہ بیماری تیرے گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے تیرے گناہ مٹ رہے ہیں، تو پاک ہو رہا ہے۔ اب وہ دیہاتی بدو تھا، وہ اس بات کو نہیں جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنے عظیم الفاظ کہہ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ لا باس، کہ کوئی بات نہیں، بلکہ یہ تو ایسا بخار ہے جو مجھ پر خوب جو ہے بھڑکا ہوا ہے اور مجھے تو قبر پہنچا کے چھوڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بے صبری کی باتیں سنی، تو آپ مانتے کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ ایسا ہی ہو جس طرح تم چاہے کہتے ہو، شاید ایسا ہو جائے۔ تو واقعی وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے اسی بیماری سے۔ اس میں کیا معلوم ہوا کہ بیمار کو ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بیماریاں تکلیفیں اللہ کی تقدیر سے ہیں اور اللہ کی حکمت کے تحت ہیں، اور اس کے پیچھے مومن مسلمان کے لیے حقیقت میں بڑی خیر و برکت ہے۔ اس حدیث سے میں دو چیزیں پتہ چلیں کہ ایک تو بیمار کے پاس جاؤ تو کیا دعا کہو، کیا الفاظ کہو، اس کو تسلی دلاتے ہوئے کہ لا بأس طہور انشاء اللہ۔ ان الفاظ کو یاد کرنا چاہیے، سنت ہے کہنا بیمار کو۔ اور دوسرا، بیمار کو خود بھی چاہیے کہ وہ حوصلے سے کام لے، بے صبری سے کام نہ لے۔ مسئلہ نمبر 7 میں بیمار پرسی کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ بیمار پرسی کا مقصد کیا ہے۔ اسی ضمن میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کہ جب تم کسی بیمار کے پاس جاتے ہو یا کسی میت مرنے والے کے پاس بیٹھتے ہو تو وہاں پر بیٹھ کر اچھی باتیں کہو۔ بیمار ہے تو اس کو تسلی دو، اس کو حوصلہ دلاؤ، اللہ کی رحمت یاد دلاؤ۔ فوت ہو چکا ہے تو اس کی بخشش مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ فرشتے جو تم دعا کرتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر اچھی باتیں کہتے ہوں تو فرشتوں کی آمین اس پر حاصل ہو جاتی ہے، بری بات کہتے ہیں تو اس پر فرشتوں کی آمین سے وبال نازل ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8 اور 9 میں بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور بیماریاں تکلیفیں مسلمانوں کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرنے والے ہیں۔ اسی ضمن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو میں آپ کی عیادت کے لیے آیا، تو جب آپ کے جسم کو ہاتھ میں نے لگایا تو دیکھا کہ آپ سخت بخار میں ہے، سخت یعنی کہ آپ کا جسم گرم ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت شدید بخار ہے، تو آپ مانتے ہیں اسی لیے میرا اجر بھی دگنا ہے۔ تو یعنی فرماتے ہیں کہ اس لیے آپ کا اجر بھی دگنا ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا بات ہے، ایسی بات ہے کہ مسلمان کہ جس کو کوئی اذیت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس اذیت تکلیف سے جو ہے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کہ جس طرح درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے دوسری حدیث بھی ابو ہریرہ سے جو روایت کی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، صحیح بخاری کی حدیث میں آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر چاہتا ہے اسے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ مسلمان مومن کے لیے مصیبتوں کا آنا اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا عذاب نہیں ہے، لیکن کافر منافق کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ بیماری میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ حدیث سے تقریباً ضعیف ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے علاج کروانا سنت ہے، لیکن علاج جو ہے اس کے لیے حرام چیزیں استعمال کرنا منع ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے بیماری کے حوالے سے کہ علاج کرانا سنت ہے، علاج کرانا چاہیے۔ ہاں، اگر آدمی اللہ پر توکل کرتے ہوئے صبر و استقامت سے کام لیتے ہوئے علاج نہ کروائے تو تب بھی جائز ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ علاج کروایا جائے، کیونکہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، علاج کروایا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ کسی حرام چیز سے نہ ہو۔ چونکہ حرام چیزیں پھر کیا ہیں؟ حرام چیزیں مختلف چیزیں ہیں،
بعض ادویات حرام ہوتی ہیں، بعض جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں، ادویات استعمال کی جاتی ہیں، وہ حرام ہوتی ہیں، ناجائز ہوتی ہیں، ناپاک ہوتی ہیں، اور بعض اوقات غلط طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں کہ جو غیر شرعی ہیں، غیر حسی ہیں۔ اور یہاں پر میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسباب کتنی طرح کے ہیں کہ جن کو لوگ لیتے ہیں یا جن کو لوگ اختیار کرتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کے 3 طرح کے اسباب ہیں، چاہے بیماری سے شفا حاصل کرنا ہو یا کچھ بھی ہو، وہ 3 طرح کے اسباب ہیں۔ ایک وہ سبب ہے جو حسی سبب ہے۔ حسی کے معنی کہ سامنے نظر آتا ہے، ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے۔ آگ کے اوپر آپ ہنڈیا چڑھاتے ہو، نیچے آگ جلاتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہنڈیا پکتی ہے۔ ہنڈیا کیوں پکتی ہے؟ کہ آگ کا کام ہے پکانا، ہیٹ دینا، ایک ظاہری حسی سبب ہے۔ اس ٹیبل پر آپ ہنڈیا لا کے رکھ دو گے کہ پک جائے گی، یہ حسی سبب نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اچھا، ایک سبب حسی ہے، پیاس لگی ہے، پانی پی لیا، پیاس بجھ گئی، حسی سبب ہے۔ ان اسباب، حسی اسباب کے لیے ہمیں کوئی قرآن و حدیث کی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے یہاں جانی پہچانی ہیں، معروف ہیں۔ اور دوسرے اسباب ہیں جو شرعی اسباب ہیں۔ شرعی اسباب ہونے کا معنی کہ حسی طور پر تو اس میں کوئی ایسی چیز ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن قرآن یا حدیث سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کے بارے میں بیان کر دیا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ اب فرض کرو زمزم ہے، جس طرح آپ ابھی اس کتاب میں پڑھیں گے آگے چل کر مسائل میں، کہ زمزم کا پانی جو ہے یہ شفا ہے۔ اب دیکھنے والا کہے بھی زمزم کے پانی میں دوسرے پانی میں فرق کیا ہے؟ دیکھنے میں دونوں ایک طرح کے پانی ہیں اور ٹیسٹ ذائقہ بھی ایک ہی طرح کا ہے، قریب قریب ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس عام پانی میں شفا نہیں، زمزم میں شفا ہے؟ ہم کو یہ کہاں سے پتہ چلا؟ لیبارٹری سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلا کہ اس میں شفا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اگرچہ وہ عربی کے الفاظ و حروف سے ہے۔ اب آپ عربی کے کوئی اور کتاب کا کوئی صفحہ پورا پڑھ کر کہیں بھی یہ صفحہ پڑھ لو تمہیں شفا مل جائے گی، ہم کہیں گے جھوٹ ہے، کس نے کہا کہ یہ کتاب کا صفحہ پڑھنے سے شفا ملتی ہے؟ لیکن وہی عربی کا یہ قرآن، عربی زبان میں قرآن، ہم کہیں گے کہ یہ سورت پڑھ لو، یہ آیت پڑھ لو، آپ کو شفا مل جائے گی۔ ہاں، شفا ملے گی، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن میں وہ کچھ نازل کیا ہے کہ جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو اسے کیا پتہ چلا کہ اگرچہ قرآن کی عربی بھی، اور قرآن بھی عربی میں ہے، دوسری کوئی کتاب بھی عربی میں ہے، عبارتیں دونوں کی قریب قریب ہوں گی اپنے الفاظ کے اعتبار سے، لیکن عربی کی عام کتاب کا صفحہ پڑھنے سے شفا نہیں ملے گی، قرآن کی آیت پڑھنے سے شفا ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اس میں شفا ہے۔ تو یہ وہ سبب ہے جو شرعی سبب ہے کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھنا، سورت پڑھنے سے، دم کرنے سے شفا ملتی، شرعی سبب ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ 2 طرح کے اسباب ہے، ایک حسی سبب ہے اور ایک شرعی سبب ہے، اور ایک تیسرا سبب ہے جو غیر شرعی سبب ہے، نہ وہ حسی ہے نہ وہ شرعی ہے، وہ غیر شرعی ہے۔ تو یہاں پر بھی جب علاج کرنے کی بات آئی تو علاج کرانا سنت ہے، لیکن علاج حرام چیز سے نہیں کیا جائے، حرام چیزوں کے استعمال سے علاج نہیں کیا جائے، نہ تو حرام کی میڈیسن ہو کہ اس میں کوئی حرام چیز ڈالی گئی ہو، شراب سے آدمی کہے کہ شراب پینے سے شفا ملے گی، آگے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں میں شفا نہیں رکھی جن کو ہم پر حرام کیا ہے۔ تو اس لیے کوئی آدمی کہے کہ شراب میں شفا ملے گی، ایسی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے حرام چیز کے اندر نہ شفا ہے اور نہ اس کو شفا کے طور پر استعمال کرنا جائز ہے، الا یہ کہ علماء نے بعض چیزوں کو بہت معمولی جس کی مقدار ہو اور جو مقدار اس اصل چیز کے اندر حل ہونے کے بعد ختم ہو چکی ہو، تو اس طرح کی معمولی قسم کی مقدار کو جائز قرار دیا ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ حرام چیز کا استعمال کرنا دوائی کے طور پر، میڈیسن کے طور پر ناجائز ہے۔
اور ایسے ہی غیر شرعی سبب استعمال کرنا. اور غیر شرعی سبب کون سے ہیں آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ اسباب ہم دیکھتے ہیں. صفحہ نمبر کھولیے 30 نمبر. جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہم چونکہ کتاب پوری نہیں لیں گے، درمیان میں انہوں نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ کون سی چیز کھانے سے کس بیماری سے شفا ملتی ہے. انشاءاللہ وہ پڑھیے، آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن جن مسائل کو واضح کرنے کے سمجھانے کی ضرورت ہے ہم اس طرف آتے ہیں. تو اس صفحہ نمبر 30 پہ مسئلہ نمبر 27 ہے، بیماری دور کرنے کے لیے ہاتھ میں کڑا، چھلا، منکا، دھاگا وغیرہ پہننا منع ہے. کیوں منع ہے؟ کہ یہ غیر شرعی اسباب ہیں. اس میں عقبہ بن عامر کی حدیث آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے، اور جو صحیح حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی کہ جن کی تعداد 10 تھی. 10 آدمیوں کی جماعت آئی آپ سے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے. تو آپ نے 9 سے بیعت لے لی، ان کی بیعت کر لی اور 10ویں کو چھوڑ دیا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ نے 9 کی بیعت تو کر لی، ان کو اسلام میں داخل کر دیا اور 10ویں کو چھوڑ دیا. آپ فرمایا کہ ان علیہ تمیمتن، کہ میں نے جس کو چھوڑا ہے، 10ویں کو جو چھوڑا ہے، اس کی بیعت نہیں لی، اس کو اسلام میں داخل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس پر تعویذ بندھا ہوا ہے، اس نے تعویذ باندھا ہوا ہے. اور پھر اس نے، آدمی نے آپ سے اس کا اپنے ہاتھ بڑھا کر کیا کیا؟ اپنا تعویذ اس کا توڑ دیا. اور آپ نے کیا فرمایا ساتھ؟ من علق تمیمتن فقد اشرک، کہ جو بھی تعویذ لٹکاتا ہے اس شرک کرتا ہے. اور یہ حدیث بڑی قابل غور ہے، خصوصاً تعویذ باندھنے والوں کے لیے اور تعویذ بیچنے والوں کے لیے، کیونکہ یہ کاروبار چل رہا ہے اور بڑے زور و شور سے چلتا ہے، تعویذ بیچنے کا، تعویذ لکھنے کا اور تعویذ باندھنے کا. اور چنانچہ ہمارے ماحول میں ہندو سکھ یہ قریب لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاں ایسے توہم پرستیاں بہت زیادہ ہیں. ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں. کوئی سکھ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے ہاتھ میں کڑا نہ پہنا ہو. وہ کڑا کیوں پہنا ہے؟ کہ اس سے یہ ہوتا ہے، ایسے بیماری نہیں ہوتی، جن نہیں لگتے، کوئی ایسی طرح کی ان کے ہاں توہمات ہوتے ہیں. تو ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کی کئی شرکیہ مشرکانہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اسلام میں داخل نہیں کیا. کس لیے؟ کہ کیسے یہ آدمی اسلام میں داخل ہوگا کہ جب کہ اس کے اوپر ابھی تک ایسا تعویذ بندھا ہوا ہے جو اسلام کے خلاف ہے. یعنی ایک آدمی کیسے صاف ستھرے کپڑے پہن کر صاف ستھرا ہوگا کہ جب کہ اس کا جسم ابھی تک گندگی سے، غلاظت سے لتھڑا ہوا ہے. ایک ظاہری سی مثال آپ کے سامنے. آپ نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے نہاؤ، غسل کرو، صاف ستھرے جسم کو صاف کرو، گندگی غلاظت سے اس کو دور کرو، پھر اچھے کپڑے پہنو، فائدہ ہوگا. اور اسی غلاظت کے اوپر آپ نے بڑے بہترین کپڑے پہن لیے، وہ کپڑے بھی غلیظ، گندے، ناپاک ہو کر اس طرح کے ہو گئے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ اس پر تعویذ بندھا ہوا تھا، آپ نے اس کی بیعت ہی نہیں کی. اور بیعت کیوں نہ کی؟ لوگوں کو بتانے، دکھانے کے لیے کہ تعویذ جو ہے کتنا گھناؤنا جرم ہے، شرک ہے. اب آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تعویذ اس نے قرآن سے لکھا ہوا ہے، اس نے تعویذ میں کیا نمبر ان سے لکھے ہوئے ہیں، کسی شیطان جنوں کے نام لکھے ہوئے، کیا لکھا ہوا ہے. بس آپ نے یہ فرمایا کہ اس پر تعویذ بندھا ہوا ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں حدیث میں من علق تمیمتن فقد اشرک، کہ جس نے کوئی بھی تعویذ باندھا، لٹکایا، اس نے شرک کیا. کوئی بھی تعویذ کیسا بھی کیوں نہ ہو. انشاءاللہ ہم کتاب التوحید میں اس کی تفسیر میں بیان کریں گے، لیکن یہاں پر اتنا ہی کافی ہے کہ یہ سارے غیر شرعی سبب ہیں. کیونکہ کڑا، دھاگا، چھلا، یہ تعویذ نہ تو حسی سبب ہے. حسی سبب ہونے کا معنی کہ لیبارٹری میں جا کر چیک کرو کیا اس تعویذ سے بیماری دور ہوتی ہے، کیا یہ کڑا جو ہے کوئی شفا دیتا ہے، کیا یہ دھاگا باندھنے سے کوئی جن شیطان دور ہوتے ہیں. لیبارٹری بتاتی ہے کوئی اس طرح کی چیز؟ نہیں بتائے گی. اس کا مطلب کہ حسی سبب نہیں ہے، شرعی سبب ہے. ہاں شرعی سبب بلکہ اس کے الٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شرک قرار دے رہے ہیں. تو کیسے وہ شفا بنے گا؟ اس لیے یہاں پر بہت اہم مسئلہ جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اسباب 3 طرح کے ہیں جو لوگوں کے ہاں چلتے ہیں. ایک وہ سبب ہے جو حسی ہے، جو ظاہر ہے، ہر انسان کو پتہ ہے.
اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہراً ایک اس کو سبب بنایا ہوا ہے. ایک سبب ہے جو شرعی ہے جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور تیسرا جو غیر شرعی سبب ہے، نہ وہ حصی ہے نہ شرعی ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ بنا لیا ہے، جس میں علم غیب کا دعویٰ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے، اور ایسی چیز کو سبب بنا لینا ہے کہ جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا، اور وہ شرک بھی ہے. اس لیے ایسی چیزوں کو استعمال کرنا بیماری کے دور کرنے کے لیے جائز نہیں ہے. جادو ٹونے سے بیماریوں کا علاج کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح کہ آپ سے پوچھا گیا نشرہ کے بارے میں کہ جس میں جادو کے ذریعے بیماری کا علاج کیا جاتا ہے، تو آپ نے اس سے منع کیا. شرکیہ کلمات سے دم کیا جانا، پہلی بات ہوئی ہے تعویذوں کی، کڑو دھاگوں کی. اب بعض اوقات دم کیا جاتا ہے. ہاں، دم کرنے کے حوالے سے دو طرح کی چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں، اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم یکن فی شرک. آپ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے تم دم کرتے ہو مجھے بتاؤ کیا کیا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جس سے دم کیا جاتا ہے وہ غلط نہیں ہے، جائز ہے اگر اس میں شرک نہ ہو. اگر کوئی شرکی الفاظ ہیں، کوئی شرکی انداز ہے اس میں، تو وہ غلط ہوگی، ورنہ صحیح طریقے سے، صحیح جائز طریقوں سے دم کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب کہ دم کرنے میں بھی شفا ملتی ہے، لیکن اس میں بھی شرکیہ چیزیں نہ ہوں. اچھا، یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ ہے، صفحہ نمبر 31 پہ، مسئلہ 30، 31 اور 32. شرکیہ افعال سے بعض اوقات مشکلات و بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. شرکیہ دم اور شرکیہ تعویذ کرنا منع ہے. مسنون دم کے الفاظ درج ذیل ہیں. دیکھیے حدیث کیا ہے، عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے. فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقى والتمائم والطولات شرک. اب میں کہ بے شک دم جھاڑ، جو شرکیہ دم جھاڑ ہے، اور تعویذ اور تیوالا کہتے ہیں کہ کسی خاوند بیوی کے درمیان یا دو شخصوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی چیز بنا کے کھلانا ان کو. آپ ماتے کی چیزیں شرک کی چیزیں ہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے یہ بات کہی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی. ان کی بیوی نے کہا کہ تم یہ بات کیسے کہتے ہو؟ واللہ لقد کانت عینی تقذف، کہ میری آنکھ جو ہے بعض اوقات پھڑکتی تھی، تو میں فلاں یہودی کے پاس جاتی، وہ یہودی مجھے دم کرتا تو میری آنکھ جو ہے پرسکون ہو جاتی، پھڑکنا بند ہو جاتی. تو آپ عبداللہ مسعود مانتے ہیں کہ یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے. شیطان کیا کرتا؟ تمہاری آنکھ کو پھڑکاتا ہے، اور جب وہ یہودی اس پر کچھ شرکیہ دم کرتا ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے، شیطان کا کام پورا ہو جاتا ہے اور وہ پھڑکانا بند کر دیتا ہے. ہاں، یہ بات بہت سمجھنے والی ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ کہ تم کیسے کہتے ہو کہ فلاں کی دم سے جو ہے وہ شفا نہیں ملتی، تعویذ سے شفا نہیں ملتی، دھاگا پہننے سے شفا نہیں ملتی، کڑا پہننے سے کوئی نہیں کہ شفا حاصل نہیں ہوتی. تم کیسے کہتے ہو؟ دیکھو میں نے دھاگا پہنا، شفا حاصل ہو گئی. یہ کڑا پہنا، میرا کام پورا ہو گیا، میری حاجت پوری ہو گئی. اب وہ پوری ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی ایک چیزیں ہیں سمجھنے والی. ایک چیز اس حدیث میں ذکر آئی ہے، وہ کیا ہے کہ بعض اوقات شیطان کسی کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اور شیطانوں کو اللہ نے اس حد تک ان کو اختیارات دیے ہیں کہ بندوں پر مسلط ہوتے ہیں، اور ان کو بعض اوقات جسم میں داخل ہو کر ان کے تکلیفیں دیتے ہیں. رحم بند کر دیا، کسی اور جسم کی حصے پر اس کو تکلیف پیدا کرنا شروع کر دی. اب شیطان یہ کام کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے بندے کو، تو بندہ اگر وہ کام کرتا ہے جو شیطان کو خوش کرنے والا ہو، شرکیہ دم جھاڑ کا ہو، کوئی تعویذ گھنٹے دھاگے کا ہو، شیطان یہ چاہتا ہے کہ آدمی یہ کام کرے. جب یہ آدمی کام کرتا ہے تو شیطان خوش ہو کر وہ تکلیف دینا چھوڑ دیتا ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے دھاگے سے شفا ملی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا یہ ہے کہ تم نے شیطان کو خوش کیا ہے، اور شیطان خوش ہو کر تمہیں تکلیف دینا چھوڑ دی ہے. تم نے شیطان کا مقصد پورا کر دیا شرک کر کے. اصل بات یہ ہے کہ وہ شرک جو نہیں کرنا تم کو چاہیے تھا، جس شرک سے تم کو اللہ نے منع کیا ہے، وہ تم نے وہ شرک کر کے شیطان کو خوش کر دیا ہے، اور شیطان نے تکلیف دینا بند کر دی ہے. بات یہ صرف ہوئی ہے. اور بعض اوقات ایسی چیز ہو جاتی ہے اللہ کی تقدیر سے، اولاد پیدا نہیں ہو رہی، 1-2 سال گزرے، میڈیسن، ڈاکٹروں کے علاج، حکیموں کے نسخے کو فائدہ نہیں ہوا، پھر مشورے ملنا شروع ہو گئے کہ فلاں درگاہ پر جاؤ، وہاں سے بچے ملتے ہیں. تو وہاں گئے، قبروں کی مٹی چھانی، وہاں ٹکرے ماری،
اپنا عقیدہ ایمان برباد کیا، اور کیا ہوا کہ 2-4 سال بچہ پیدا ہو گیا، تو کیا ہے، یہ فلاں پیر صاحب کی عنایت ہے، بابا جی کا نظر کرم ہے۔ وہ نظر کرم کسی کا نہیں ہے، وہ اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ آپ کے اس آدمی کے بچہ 5 سال بعد پیدا ہوگا۔ وہ 5 سال بعد بچہ جو ہے اللہ کی تقدیر سے پیدا ہوا ہے، اس میں نہ کسی بابے کی نظر ہے نہ کسی اور کا کرم ہے۔ کرم ہے تو اللہ کا کرم ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں وہ چیز ایسے لکھی ہوتی ہے۔ اور تیسری ایک اور چیز، یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اللہ بندوں کو آزماتا ہے کہ بندہ کہاں تک اللہ کا دامن پکڑے رکھتا ہے، اللہ کی چوکٹ پر رہتا ہے، اور کب جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ اس لیے بعض اللہ کے بندے ہیں، زندگی گزر جائے اللہ کی چوکٹ پر رہتے، اسی کا دامن پکڑ رکھتے ہیں، کتنی تکلیف کیوں نہ ہو، کتنی بڑی مصیبتیں کیوں نہ ہو، کچھ بھی معاملات کیوں نہ ہو، اس کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اگرچہ دنیا تکلیفوں میں گزر گئی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جنت حاصل ہوگی۔ اور بعض دوسرے بدبخت ہوتے ہیں کہ جو تکلیف آئی، مصیبت آئی، دیکھا کہ حل نہیں ہو رہی، ادھر کی ٹکرے ماری، ادھر کی ٹکرے ماری، کوئی شرک کیا، کوئی کفر کیا، کوئی اس طرح کے کام کیے، اپنا ایمان عقیدہ برباد کر لیا۔ ہاں، دنیا کی تکلیف تو ممکن ہے، معمولی وقت کے لیے وہ بند ہوگی، وہ چھٹ گئی ہو، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی تکلیف، جو بڑی تکلیف ہے جہنم کی، وہ مول لے لی، اس کا سودا کر لیا۔ اس لیے یہ بڑا خطرناک موضوع ہے جس کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو چنانچہ اس حالت میں آپ نے دعا کیا سکھائی؟ آپ مانتے ہیں کہ تم کو دعا یہ پڑھنا چاہیے، اذهب الباس رب الناس اشفی واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ہاں، اگر تکلیف بیماری ہو تو یہ دعا پڑھو، خود بھی پڑھو، اپنے اوپر بھی، اور دوسروں کو پڑھ کے اس سے دم کرو۔ چونکہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے، میرے خیال تھوڑے چند مثال باقی رہ گئے، ان کو ہم مختصر طور پر لے لیتے ہیں کہ بیمار کو دم کرتے ہوئے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہم نے جو سکھائی ہے، پڑھی ہے، آپ مریض کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، جس طرح کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس طرح برس، کوڑ، دیوانگی، مختلف بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اور کرونا وائرس بھی اس سے بھی محفوظ رہنے کے لیے دعا کیا ہے؟ دیکھیے صفحہ نمبر 32 کے آخری دعا، مسئلہ نمبر 34 میں، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرص ومن سیء الاسقام، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جنون سے، کوڑ سے، اور برس سے، اور دوسری طرح طرح کی جو بری بیماریاں ہیں ان سے۔ جادو سے محفوظ رہنے کے لیے معوذات یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنا چاہیے، اور اس طرح جسم پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، جس طرح کہ حدیث میں ہے آپ کے سامنے۔ کسی جگہ درد ہو تو وہاں پر بھی ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے کہ کسی جگہ پر درد ہو تو 3 بار بسم اللہ پڑھو، اور 3 بار بسم اللہ پڑھ کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ 7 مرتبہ، اور اس سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، تو اللہ کے فضل و حکم سے وہ بیماری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ نظر بد جو ہے برحق ہے، ہاں، برحق ہونے کا معنی کہ واقعی اس کا اثر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی وہمی چیز ہے۔ تو اس سے بھی بچنے کے لیے ہم کو یعنی کہ تعلیم دی گئی۔ پہلے نظر بد کے بارے میں بتایا گیا کہ برحق چیز ہے، واقعی اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اگلے صفحہ میں دیکھیے 34 نمبر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، حسن حسین کو جو ہے ان کو دم کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے ان اباکما کان یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق، ان کو بتاتے تھے کہ تمہارے دادا امجد جو ہے، جد امجد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق کو انہی کلمات سے دم کرتے تھے۔ کیا کلمات ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ کسی بھی شخص کو جس کو نظر بد ہو جائے یا کوئی شیطان و جنوں کا معاملہ ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کو اس دعا سے دم کرنا چاہیے، اور خصوصاً بچوں کے حوالے سے۔ بیماری کی وجہ سے اگر آدمی دم نہ کروائے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دم نہ کروائے، تو یہ ایک بہترین عمل ہے، توحید کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اگرچہ دم کروانا جائز ہے بشرطے کہ وہ شرعی دم ہو، لیکن اگر آدمی دم نہ کروائے اللہ پر توکل کرتا ہوئے، تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرتا ہے۔
اور بیماری تکلیف آئے تو آدمی کو یہ دعا مانگنا چاہیے کہ یعنی کسی بیمار کو اگر آدمی دیکھے تو اس بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنا چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ آدمی جب کسی بیمار کو مبتلا کو دیکھتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے مجھے بچایا اس تکلیف سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا ہے، اور مجھے اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت دی ہے، لیکن یہ دعا اس کو سنا کر نہیں پڑھے بلکہ اپنے دل میں پڑھے، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو کہ میں بیمار ہوں، میں مبتلا ہوں، میں آزمائش میں ہوں اور یہ آزمائش میں نہیں ہے۔ اور زندگی کے آخری لمحات میں اس طرح کی دعائیں کرنا، یعنی کہ دعا مانگی جا سکتی ہے کہ جس طرح کہ آپ کی آخری دعا کیا تھی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اللہ میری بخشش کر دے، مجھ پر رحم فرما دے اور مجھے رفیق اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس سے ملا دے۔ تو یہ ہے بیماری کی حالت میں انسان کو جو کچھ کرنا چاہیے جو احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ وسلم علی نبینا۔